شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ میرے پیارے ناظرین، آج بات کریں گے برقی خان کی۔ برقی خان چنگیز خان کا پوتا تھا۔ منگولی اور تاتاری قوم سے اس کا تعلق تھا۔ وہ منگولیا کا ایک فوجی کمانڈر تھا اور منگول سلطنت کے طلائی اردو کا حکمران تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ برقی خان نے کب اسلام قبول کیا اور اس کے اسلام قبول کرنے کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا، کس کی حکومت ٹوٹ کر بکھر گئی، کس کی حکومت کا شیرازہ بکھر گیا۔ یکم رجب 660 ہجری کو چنگیز خان کے پوتے برقی خان نے اپنے اور اپنی قوم کی مشرف بے اسلام ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ایک خط لکھ کر مصر کے سلطان رکن الدین بیبارس کو یہ اطلاع دے دی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے چچا زاد ہلاکو خان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تیار ہے اور اس مقصد کے لیے مصر کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہے۔ سلطان بیبارس نے یہ پیشکش بخوشی قبول کرتے ہوئے ائمہ حرمین شریفین کو برقی خان کے لیے دعاؤں کا حکم لکھ بھیجا۔ تمام شہروں میں بھی یہ فرمان جاری کیا گیا کہ جمعے کے خطبے میں خلیفہ اور سلطان کے بعد برقی خان کے لیے دعا کی جائے۔ برقی خان کی سلطنت کفکاز کے کوہساروں سے بلغاریہ کی حدود تک وسیع تھی۔ شوال 660 ہجری بمطابق ستمبر 1262 عیسوی میں ہلاکو شام اور مصر پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ ادھر سے برقی خان کی فوج کفکاز کے فلک بوس دروں سے نمودار ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر ہلاکو خان کو شام کی مہم ملتوی کر کے بحیرہ خرز کی طرف فوج بھیجنا پڑی۔ اس کے لشکر نے دریائے تیرک عبور کر کے برقی کی فوج کو وقتی طور پر تو پسپا کر دیا، مگر برقی کے بھتیجے نوگائی کے جوابی حملے میں ہلاکو کا لشکر درہم برہم ہو گیا اور پیچھے ہٹتے ہوئے دریائے تیرک تک آ گیا۔ اس وقت موسم سرما اپنے عروج پر تھا۔ دریا کی سطح جو سخت سردی کی وجہ سے جم چکی تھی لشکر کے بوجھ سے ٹوٹ گئی اور تاتاریوں کی بڑی تعداد اس پانی میں ڈوب کر مر گئی۔ اسی میں ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی مارا گیا اور خود پسپا ہو کر بحیرہ آذربائیجان کے ایک جزیرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد ہلاکو کی ایل خانی اور برقی کی زری خیل سلطنتوں میں جھڑپوں کا ایک دائرہ مشرق تک پھیل گیا۔ ہلاکو نے گرجستان اور آرمینیا کے نصرانی حلیفوں کو ساتھ ملا کر زری خیل کی سرحدوں پر حملے شروع کیے۔ جواب میں برقی نے نہ صرف روسیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا بلکہ وسط ایشیا تک تسلط حاصل کر لیا۔ سمرقند اور بخارا کے مسلمان جوک در جوک اس کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ بحیرہ خرز کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں ان دونوں سلطنتوں کے مابین مسلسل جھڑپیں ہوتی رہیں۔ برقی کے سپاہی ایمان ایقان سے بھرپور تھے جبکہ ہلاکو کی فوج کے سامنے خون ریزی کے سوا کوئی ہدف ہی نہ تھا۔ اس کے سپاہی پست ہمت ہو کر منتشر ہونے لگے اور بہت سارے سلطان بیبارس کی تلوار سے خوف زدہ ہو چکے تھے اور بہت سارے برقی خان کے قبول اسلام کے بعد توحید کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ تاتاری اب واضح طور پر دو جماعتوں میں بٹ چکے تھے، ایک اسلام دشمن اور ایک اسلام دوست۔ اسلام دوست تاتاری خود کو برقی خان کی طرف منسوب کرنے لگے اور ان میں جو شامی سرحدوں کے آس پاس تھے انہیں برقی خان کی دور دراز مملکت کی بجائے مصر جانا بہتر محسوس ہوا۔ چنانچہ ہزاروں تاتاری مصر کی طرف منتقل ہونے لگے۔ سلطان کو اطلاع ملی تو تمام شہروں کے گورنروں کو حکم دیا کہ ان کی پوری طرح مہمانی اور دلجوئی کی جائے اور زیادہ سفر دے کر مصر بھیج دیا جائے۔ کچھ دنوں میں تاتاریوں کے کئی گروہ مصر پہنچے اور سلطان سے امان طلب کی۔ یہ تاریخ کا پہلا موقع تھا کہ تاتاری کسی غیر قوم سے امان مانگ رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایسی کوئی مثال نہیں تھی۔ وہ صرف مارنا یا مرنا جانتے تھے۔ سلطان نے ان کی بہت بڑی ضیافت کی، انعام و اکرام سے نوازا اور ان کو رہائشیں دیں۔ ان کی بڑی تعداد مشرف با اسلام ہو گئی۔ اس طرح ایک شفاق فاتحہ قوم اسلام کی مفتوح ہو گئی، اسلام غالب آ گیا، اسلام نے فتح حاصل کی۔ علامہ اقبال نے تاتاری منگولوں کو فتنہ تاتار کہا ہے اور برقی خان کے مسلمان ہونے پر یہ شعر لکھا
ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ میری عزیز ساتھیوں، برقی خان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، وہ مسلمان ہو گیا۔ چنگیز خان کی ظلم و استبداد سے شروع کی ہوئی سلطنت زیادہ دیر تک ٹک نہ سکی، رہی صحیح کسر برقی خان کے اسلام قبول کرنے سے پوری ہو گئی۔ تاتاری خود ہی بکھر کر منتشر ہو گئے اور تاتاری منگولوں کا شیرازہ بکھر گیا۔ محترم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اگلی ویڈیو تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔